الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے. اس آیت سے پہلے ہم نے سنا، یعنی اس پوری سورت کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے جتنے بھی اہم معمولات ہیں ان تمام امور اور معمولات کو ذکر فرما دیا. نماز کے تعلق سے، روزہ کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، زکوٰۃ، صدقات، نکاح، طلاق، عدت، حیض، خلا، الا، قرض، لین دین اور رہن یعنی گروی چیز رکھنے، ان تمام چیزوں کو اللہ نے بیان فرما دیا. اب احکام اور عقائد کو بیان فرمانے کے بعد چونکہ اب ان احکام اور عقائد پر عمل کرنا اور عمل کرنے کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، آسمان کو پیدا فرمایا اور زمین و آسمان میں بہت سی چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا. پیدا فرمانے کے بعد کچھ احکام اور عقائد کا ہمیں مکلف اللہ نے بنایا ہے. اب اسی آیت سے ہمیں مکلف بنایا گیا اس کا ثبوت ملتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. یعنی کہ جو کچھ ہمارے دلوں میں بھی واقع ہوتا ہے، خیالات ہے، وسوسے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے چاہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا. اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، بلکہ اللہ ہر باریک سے باریک چیز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک چیز کو دیکھتا ہے. وہ ہر چیز سے باخبر ہے، چاہے ہمارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات ہوں یا وسوسے ہوں، اللہ اس سے بھی باخبر ہے. تو اب یہاں یہ کیوں کہا گیا کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. یعنی احکام پر عمل کرنا اس کا تو انسان کو مکلف بنایا، مگر عمل کرنے کا ارادہ دل میں پیدا ہوتا ہے اور عمل کا دار و مدار یعنی عمل پر سزا اور جزا کا دار و مدار بھی نیت پر ہوتا ہے اور نیت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، چاہے تم اس پر عمل کرو یا نہ کرو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ اور ایک بطور عزم و ارادہ کے. وسوسوں سے دل کو خالی کرنا انسان کی قدرت میں نہیں، لیکن آدمی انہیں برا سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا. یعنی انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں،
ایسے تو انسان کے دلوں میں پیدا ہونے والے امور 5 قسموں کے ہیں۔ ایک تو ایسی چیز کہ ارادہ نہیں کہ ایسے اچانک خیال آ گیا، تو ایسی چیزوں کی 5 قسمیں ہیں جو انسان کے دل اور ذہن میں وارد ہوتے ہیں۔ پہلی قسم حاجز۔ حاجز اس چیز کو کہتے ہیں یعنی اچانک کسی چیز کا خیال آ گیا، اچانک کسی چیز کا خیال آ جائے اسے حاجز کہتے ہیں۔ دوسرا ہے خاطر، کسی چیز کا بار بار خیال آئے۔ پہلا ہے حاجز، اچانک خیال آیا، اور خاطر کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے بارے میں بار بار خیال آئے۔ حدیث نفس تیسری چیز ہے، جس چیز کا خیال آئے ذہن اس کی طرف راغب بھی ہو اور اس کے حصول کے لیے منصوبہ بھی بنائے، یہ تیسری چیز ہے حدیث نفس۔ چوتھی قسم ہے ہم، یعنی کہ غالب جانب اس چیز کو حاصل کرنے کی ہو اور مغلوب سا خیال ہو کہ اس کو حاصل نہ کیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ضرر ہو۔ چوتھی قسم ہے کہ غالب اس کو حاصل کرنے کی نیت تو ہو، مگر ایک مغلوب سا ایسا خیال آ گیا کہ اگر میں کروں گا تو ہو سکتا ہے مجھے وہ نقصان ہو جائے۔ اور پانچویں قسم ہے عزم، مغلوب جانب بھی زائل ہو جائے، یعنی کہ بالکل بار بار خیال آ رہا ہے، کرنے کا ارادہ بھی پختہ ہے، کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا ہے، پلاننگ بھی کر لی ہے، اور اسے ڈر بھی نہیں ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ کرنا ہی ہے، اسے کہتے ہیں عزم۔ یعنی اب اس کو مثال کے ذریعے سمجھیں ان پانچوں قسموں کو۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں خیال آئے تو حاجز، خاطر، حدیث نفس اور ہم کے مرتبہ میں اس سے مواخذہ نہیں، یعنی جو اوپر کی 4 قسمیں ہیں، حاجز، خاطر، حدیث نفس اور ہم، ان 4 چیزوں میں مواخذہ نہیں، یعنی اللہ رب العزت اس سے مواخذہ نہیں کرے گا، اس پر کوئی گناہ نہیں، گناہ لکھا بھی نہیں جائے گا۔ مگر جو عزم ہے، 5ویں قسم، پختہ ارادہ کرنا کسی چیز کا، گناہ کا یا کسی بھی بری چیز کا، تو اس پر اللہ رب العزت پکڑ فرمائے گا۔ جیسے کہ کسی انسان کا کوئی دشمن ہو اور ایک دن اس کے ذہن میں اچانک اس کو قتل کرنے کا خیال آئے، کوئی دشمن ہے، اچانک خیال آیا کہ اسے قتل کرنا ہے، تو یہ حاجز ہے کیونکہ اچانک خیال آیا۔ اور اگر بار بار اس کو قتل کرنے کا خیال آئے تو یہ خاطر ہے، اور جب اس کا ذہن اس کے قتل کی طرف راغب بھی ہو تو یہ کیا ہے؟ حدیث نفس، راغب ہو اور اس کے قتل کرے، اسے قتل کا منصوبہ بھی بنا لے، اور اس کو مثلا پستول سے قتل کرے گا یا فلاں جگہ سے پستول کو حاصل کرے گا، یعنی پوری پلاننگ کر لے، اسے حدیث نفس کہتے ہیں۔ اور جب وہ اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لے اور غالب جانب اس کو قتل کرنے کی ہو، لیکن مغلوب سا یہ خیال ہو کہ وہ کہیں پکڑا نہ جائے، یعنی کہ ایک چیز ہے کہ خیال آیا وہ حاجز، دوسرا ہے بار بار خیال آیا وہ ہے خاطر، تیسری چیز ہے کہ خیال بھی آیا، کرنے کا ارادہ بھی کر لیا، پلاننگ بھی کر لی، اسے حدیث نفس کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ پلاننگ بھی کر لی، خیال بھی آیا، قتل بھی کرنا ہے، پستول سے کرنا ہے یا فلاں چیز سے کرنا ہے، فلاں جگہ کرنا ہے، ہر چیز کی پلاننگ ہو گئی، مگر اخیر میں یہ خیال آیا مغلوب سا کہ ہو سکتا ہے کہ میں قتل تو کر دوں مگر بعد میں پکڑا جاؤں یا مجھے کوئی دیکھ لے، تو ایسا مغلوب سا خیال آ جائے تو وہ ہے ہم۔ ان چاروں قسم کے خیالات میں اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی، مگر جو آخری قسم ہے جسے عزم کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر مغلوب جانب بھی ظاہر ہو جائے، یعنی کہ انسان نے پوری پلاننگ بھی کر لی، قتل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا، اور پورا اس کو قتل کرنے کا اس نے عزم اور ارادہ قصد کر لیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے مجھے کوئی دیکھ لے یا نہ دیکھے، مجھے پکڑ لے یا نہ پکڑ لے، بس کرنے کا اس نے ارادہ کر لیا، اسے عزم کہتے ہیں۔
تو اس عزم پر اللہ مواخذہ فرماتا ہے. تو یہاں جو کہا گیا کہ تمہارے دل میں جو کچھ ہے، تمہارے دل میں، اللہ چاہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس سے اس کا حساب لے گا. یعنی ہم نے تو یہ سنا تھا نا کہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کے ارادے پر اگر عمل نہیں کرتا، یعنی کہ نیکی ابھی کی نہیں مگر پھر بھی اللہ اسے ایک نیکی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور جب کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا تو گناہ لکھا نہیں جاتا، مگر جب گناہ کر لیتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے. اور اسی طرح نیکی کا ارادہ کیا تو ارادے پر ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا گیا، اگر جب اس نیکی کو کر لیتا ہے تو 10 نیکیوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. بلکہ ایک روایت کے مطابق 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. یعنی وہاں یہ کہا گیا کہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو لکھا نہیں جاتا. تو یہاں جو چیز ہے کہ مواخذہ ہوگا، اللہ حساب لے گا، وہ کون سے خیال کا، کون سے وسوسے کا، وہ ہے عزم اور ارادہ، پختہ ارادہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ کرنا ہی ہے. تو اس قسم کا اگر خیال دل میں پیدا ہوا گناہ کا تو اس چیز پر اللہ حساب لے گا. اب یہ دیکھیں، یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں، جو اچانک ذہن میں آ جاتے اس طرح کے وسوسے اس آیت میں داخل نہیں. دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد اور ارادہ کرتا ہے، یعنی وہی آخری قسم عزم والی پختہ ارادہ جس کو کہتے ہیں، اس پر مواخذہ ہوگا. انہی کا بیان اس آیت میں ہے کہ اپنے دلوں میں جو موجود چیز کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا ان پر محاسبہ فرمائے گا. حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو برا خیال دل میں بے اختیار اور اچانک آ جاتا ہے، یعنی بغیر کسی ارادے کے اچانک جو خیال آ گیا، اسے حاجز کہتے ہیں. یہ آنی فانی ہے، یعنی کہ آیا اور چلا گیا. یہ پچھلی امتوں پر بھی معاف تھا اور ہمیں بھی معاف ہے، یعنی ہم سے پہلے جو اگلی امتیں تھیں ان امتوں پر بھی معاف تھا اور ہم پر بھی یہ معاف ہے جو اچانک خیال آیا. لیکن جو دل میں باقی رہ جائے وہ ہم پر معاف ہے، پچھلی امتوں پر معاف نہیں تھا. اچانک آیا اور دل میں باقی رہ گیا، ارادہ کر لیا کہ گناہ کرنا مگر کسی وجہ سے نہ کر پایا لیکن باقی رہا، تو پچھلی امتوں پر اس پر مواخذہ تھا مگر باقی رہنے کے بعد بھی اس امت پر مواخذہ نہیں. اگر اس برے خیال کے ساتھ دل میں لذت اور خوشی پیدا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں. وہ خیال بھی پیدا ہو اور اس خیال کے ساتھ ساتھ دل میں لذت اور خوشی پیدا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں. اس پر بھی پکڑ نہیں، اس امت کے لیے اس پر بھی پکڑ نہیں. اور اگر ساتھ ہی کر گزرنے کا پختہ ارادہ بھی ہو تو وہ عزم ہے اور اس کی پکڑ ہے، پختہ ارادہ. اب یہاں ایک چیز کی وضاحت ہے کہ اگر کوئی چیز کفر کا ارادہ کر لے کوئی شخص، لہذا اگر کسی نے 100 سال بعد بھی کفر کرنے کا ارادہ کیا، وہ ارادہ کرتے ہی کافر ہو جائے گا. کفر اتنی شدید ترین اور شدید جرم ہے کہ اگر جس نے ارادہ بھی کر لیا تو ارادہ کرتے ہی وہ کافر ہو گئے. اگرچہ اس نے 100 سال بعد کا کیا، ابھی کیا نہیں، مگر صرف ارادہ کرتے ہی وہ کافر ہو گئے. اور گناہ میں حکم یہ ہے کہ گناہ کا عزم کر کے اگر آدمی اس پر ثابت رہے اور اس کا قصد و ارادہ رکھے لیکن اس گناہ کو عمل میں لانے کے اسباب اس کو میسر نہ آ سکے اور مجبوراً وہ اس کو نہ کر سکے تو اکثر علماء کے نزدیک اس سے مواخذہ کیا جائے گا. یعنی کہ کسی نے گناہ کا ارادہ کیا اور وہ ارادہ اس کے دل میں باقی رہا مگر کسی سبب سے وہ گناہ نہ کر سکا،
کوئی اسباب پیدا نہ ہوئے یا ایسا موقع نہ مل سکا کہ وہ گناہ کر سکے، تو ایسا ارادہ صرف دل میں کیا تھا تو اس پر بھی اکثر علماء کے نزدیک اللہ رب العزت اس سے مواخذہ فرمائے گا. جیسے کہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کا یہی موقف ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. یعنی یہ آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو صرف پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، یا جو صرف چاہتے ہیں، چاہت پر کیا کہا گیا کہ ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے، چاہنے پر بھی دردناک عذاب ہے. تو یہی آیت حضرت ابو منصور ماتوریدی کی دلیل ہے کہ ارادہ کرنے پر بھی اللہ پکڑ فرمائے گا. ہاں اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا پھر اس پر نادم ہوا اور استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. یاد رہے کہ انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور بعض اوقات یہ وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنا دین و ایمان بچانا مشکل ہو جاتی ہے. یہ بہت خاص بات ہے کہ بعض اوقات شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں کہ ان وسوسوں سے پھر انسان کو اپنا ایمان اور دین بچانا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے شیطان کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کبھی تقدیر کے بارے میں، کبھی ایمانیات کے بارے میں، کبھی عبادات کے بارے میں، کبھی طہارت و پاکیزگی کے معاملات کے بارے میں، اور کبھی طلاق کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. یعنی کہ کچھ احکام ایسے ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اس میں حکمتیں ہیں تو وسوسے ڈالتا ہے. جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ جہت سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، تو انسان سوچتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ ذات کیسی ہے. یعنی سوچتے سوچتے پھر کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کے وجود ہی کا انکار کر بیٹھے کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، خدا کچھ ہے ہی نہیں، اور مرتد ہو گئے، بے دین ہو گئے. تو اس طرح کے خیالات کبھی انسان کے دل میں، ذہن میں شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. کبھی کبھی یہ ڈالتا ہے تقدیر کے بارے میں کہ ہمیں اللہ نے لکھ دیا اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. گناہ کوئی کرتا ہے تو سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا اس لیے میں کر رہا ہوں، اللہ نے لکھا اس لیے میں کر رہا ہوں. ایسا نہیں، ہم کرنے والے تھے اس لیے اللہ نے لکھا ہے. اس نے لکھا ہے کیونکہ ہم کرنے والے تھے، کیونکہ وہ عالم ما کان وما یکن، یعنی وہ تو علم ازلی سے اس نے جان لیا کہ ہم یہ گناہ کرنے والے تھے، اور جان کر اس نے لکھ دیا ہے. اس کے لکھ دینے سے ہم نہیں کرتے بلکہ ہم کرنے والے تھے، اس نے یہ پہلے سے جان لیا اور اس نے لکھ دیا ہے. تو کبھی اس طرح کے خیالات شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان اور دین خطرے میں ہوتا ہے. حضرت یحییٰ بن معاذ رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان فارغ ہے اور تم مشغول اور مصروف ہو. شیطان فارغ ہے بالکل اور تم مشغول اور مصروف ہو. کیوں؟ شیطان تمہیں دیکھتا ہے مگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے. تم شیطان کو بھولے بیٹھے ہو مگر وہ تمہیں برائی میں مبتلا کرنے سے نہیں بھولا. قرآن میں بتا دیا گیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اگر ہمارا کوئی دشمن ہمارے گھر کے آنگن سے 2-3 چکر کاٹ لے تو ہم الرٹ ہو جاتے ہیں کہ شاید اس کا ارادہ کچھ ہے، تو ہم ہوشیار ہو جاتے ہیں. مگر جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ تو اللہ و رسول کا دشمن ہے. دنیا کا دشمن ہو سکتا ہے کہ چند سالوں کے بعد تمہارا دوست بن جائے، مگر یہ تو ہمیشہ کے لیے تمہارا دشمن ہے. تو اس سے باخبر نہیں رہنا ہے. ہم اسے بھولے بیٹھے ہیں، اس کے وسوسوں میں آ کر، اس کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں. تمہارا نفس خود تمہارا دشمن اور مخالف ہے، شیطان کا مددگار ہے، یعنی تمہارا برا نفس. اس لیے شیطان اور اس کے حامیوں سے جنگ کرنا اور انہیں مغلوب کرنا بہت ضروری ہے.
ورنہ اس کے فتنہ و فساد اور اس کی ہلاکت و بربادی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اس کے وار بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کو بھی اس نے بہکانے کی کوشش کی تھی، تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو اس کے بہکاوے سے اور اس کے وسوسوں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے اور برے خیالات سے محفوظ فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔